बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शौकत बुगटी। अपने यूट्यूब चैनल हाल अहवाल के तवसत से आपकी खिदमत में एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूं। नाज़रीन, कुछ अरसा तक मैं वीडियो नहीं बना सका अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से। अभी मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में मालूमाती, तज्ज़ियाती और खबरों के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से आपकी खिदमत में वीडियोज़ पेश किया करूँगा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो है रेकोडेक प्रोजेक्ट। रेकोडेक का नाम नाज़रीन आपने सुना होगा। ये ज़िला चागी का एक इलाका है जो अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे वाक़ है। रेकोडेक उस इलाके का नाम है, इसी निस्बत से इस प्रोजेक्ट का नाम रेकोडेक प्रोजेक्ट पड़ गया या रखा गया। तो नाज़रीन, आपने भी सुना होगा कि ये रेकोडेक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहां सोने और तांबे के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर यहाँ पे पाए जाते हैं। सोने और तांबे के अलावा दीगर मादनी धातें भी यहाँ पाई जाती हैं। नाज़रीन, ये तो एक पुराना आपने सुनते आ रहे हैं इसके मतलब। तो हाल ही में एक जहाँ पेशरफ्त हुई है, यहाँ कोयटा में कुछ दिन पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़िंजो और एक कंपनी, कैनेडियन कंपनी, उसके साथ उसका मुआहदा तय पाया हुआ है। ये बातें तो ये हमारी रवायतें चली आ रही हैं इस तरह के जो अहम इश्यूज़ हैं इनको हम छुपाने की कोशिश करते हैं या फ़र्द वाहिद या चंद अफराद मिल के फ़ैसला करते हैं। हालांकि ये बड़े कौमों के फ़ैसले हैं, ये कौमी बातें हैं। इन पर सरासर डिबेट होना चाहिए, बहस होना चाहिए। इस तरह से मतलब कि चंद अफराद मिलकर इस तरह बड़े ज़खायर या वसाइल का सौदा करना या मतलब कि इस तरह की चीज़ें करना मुनासिब नहीं। तो इनको भी छुपाने की कोशिश की गई। फिर लोग बातें बनाते गए कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। तो गुज़िश्ता चंद दिन पहले कुद्दूस बिज़िंजो साहब ने और एक दूसरी कंपनी है कैनेडियन कंपनी, तो उसके CEO ब्रिस्टो साहब हैं, साथ मिलकर एक प्रेस ब्रीफिंग की, वहाँ कुछ चीज़ें बताई। नाज़रीन, रेकोडेक जो प्रोजेक्ट है 1978 में पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ सर्वे जब किया तो वहाँ मालूम हुआ कि सोने और तांबे के बड़े बड़े ज़खायर वहाँ मौजूद हैं। अभी 1978 और आज का 2022 चल रहा है, तो इतने अरसे तक इनको निकाला क्यों नहीं जा सका। पहली बार वहाँ 1993 में एक कंपनी, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रोप्राइटरी मिनरल्स से मुआहदा किया गया। तो 93 से पीछे चले जाएं 78 तक, इतने बड़े अरसे तक इन पर तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान की माशी पोजीशन बेहतर नहीं है, बलूचिस्तान के हालात और उनके लोगों के बसर औकात गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि इनके बड़े बड़े ज़खायर जहाँ मौजूद हैं इन पर तवज्जो नहीं की गई है। तो 1993 में एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रोप्राइटरी मिनरल्स से मुआहदा किया गया। उस मुआहदे में बलूचिस्तान का हिस्सा 25% था, जबकि कंपनी 75% हिस्सा ले जाएगी पैदावार के में से। तो इसके साथ साथ 2% रॉयल्टी भी रखा गया था। तो इसमें हकीकतन काम 2007 में शुरू हुआ। 2007 से लेकर 3 साल 2010 तक, तो उस वक्त की कंपनी जो है उसने बलूचिस्तान की हुकूमत को रिपोर्ट पेश की कि ये चीज़ें हुई हैं, कितनी पैदावार है, क्या पोजीशन है प्रोजेक्ट की। जब रिपोर्ट पेश की तो उस दौरान हुकूमत बलूचिस्तान को ये भी मालूम हुआ कि जो रॉ मटेरियल जहाँ से निकलेगी, रिफ़ाइनिंग जो प्रोसेस इसकी होती है,
تو اس کو ملک میں نہیں بلکہ ملک سے باہر لے جا کر ریفائن کرے گی، پروسیس کرے گی۔ تو یہ شکوک پیدا ہو گئے تھے کہ کمپنی فیئر نہیں کر رہی ہے، جبکہ ان کو یہاں ہی لوکل پاکستان میں ریفائننگ پروسیس کرنا چاہیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ کتنی پیداوار ہوئی ہے، کیا شیئرز حکومت بلوچستان کو ملنے چاہیے۔ اس سے کمپنی کے متعلق یہاں بلوچستان کے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تو دوسری دفعہ جب 2010 میں اس نے لیز لینے کے لیے اپلائی کی حکومت بلوچستان کو، تو اس وقت حکومت بلوچستان نے لیز دینے سے انکار کیا اور درخواست مسترد کر دی۔ تو کافی کوشش کی کمپنی نے کسی طریقے سے کہ لیز حاصل کیا جائے، لیکن حکومت بلوچستان نے اسٹینڈ لی اور یہاں کے لوگوں نے اسٹینڈ لی اور معاملہ گیا ہائی کورٹ میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس وقت فیصلہ دے دیا کہ اس کو لیز دیا جائے، بلوچستان کے موقف کو رد کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے لوگ گئے ہیں بلوچستان کے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ میں کیس چلا، تو سپریم کورٹ نے وہ پہلا ہی معاہدہ کینسل کیا اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کی منرلز اور ملکیتی چیزوں کی کمپنی کو اس حد تک رعایتیں دینا، یہ گورنر بلوچستان اور جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس حد تک یہ لوگ جائیں، کمپنیز کو اس حد تک رعایتیں دی جا سکیں۔ تو کمپنی وہ معاہدہ کینسل کر دیا۔ اس کے بعد جب کینسل ہو گیا تو کمپنی نے دیکھا تو کام بگڑ گیا، وہ پھر گیا بین الاقوامی ثالثی ٹرمینل کے پاس، وہاں کیس چلتا رہا۔ پھر وہاں جو فیصلہ آیا وہ حکومت پاکستان کے خلاف آیا۔ کمپنی نے چونکہ ہرجانے کا 16 ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، تو پاکستان کو 6 ارب ڈالر دینے کو کہا گیا، فیصلہ یہی آیا۔ تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ پھر حکومت پاکستان نے اپیل کیا اور رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں حکم امتناعی کے لیے درخواست دیا، وہ درخواست منظور ہو گئی۔ پھر حکم امتناعی کے باعث ادائیگی فی الحال ٹل گئی تھی۔ تو دونوں فریقین نے سوچا کہ حکومت پاکستان اور یہ کمپنی ہے ٹیتھان کاپر کمپنی TCC، تو ان کے درمیان نیگوسیشن کورٹ کے علاوہ ہٹ کے چلتے رہے۔ بالآخر یہ لوگ ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، جو گزشتہ چند دن پہلے وزیر اعلیٰ قدوس صاحب اور اس کمپنی کے CEO جناب برسٹو، یہ ایک کینیڈین کمپنی ہے بیرک گولڈ کارپوریشن، تو اس کے CEO اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک پریس بریفنگ دی لوگوں کو، تو ان میں جو معاہدہ طے پایا ہے ان کے کچھ شقیں یہ ہیں کہ پہلے جو 93 میں معاہدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق کمپنی کو 75% ملنے تھے، جبکہ بلوچستان کو 25% ملنے تھے۔ ابھی اس بار جو رینیو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت 50-50 ہے، یعنی کہ 50% حکومت پاکستان کو ملے گی، اس میں سے 25 وفاقی ہے، 25 بلوچستان کی ہے، اور 50% جو شیئرز ہیں وہ کمپنی لی جائے گی۔ اور اس کا باقاعدہ آغاز کام کا اگلے ماہ یعنی یہ 14 اگست سے ریکارڈ منصوبے پر کام شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سرمایہ کاری ہے، بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان اور بلوچستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہاں کے لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، یہاں نوجوان بے روزگار ہیں، یہ اتنا بڑا پیسہ آئے گا، اتنا بڑا سرمایہ کاری ہوگی کہ یہ لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، جو ریئلٹی اور CSR کی مد میں بلوچستان کو 1 ارب ڈالر سالانہ ملا کرے گی۔ ناظرین، یہ
ایک اہم منصوبہ ہے، اور جب یہ ایماندارانہ اور صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو بہت فائدہ ہے۔ لیکن جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو فرض کریں اب ضلع ڈیراوٹی میں پی پی ایل کمپنی ہے، وہاں 1952 میں گیس نکلی ہے، تو وہاں شروع میں بھی لوگوں کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کیے گئے کہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، بنیادی سہولتیں ملے گی۔ لیکن ابھی آج تک وہاں پہ حالت یہ ہے کہ وہاں روزگار کیا، لوگوں کے گھروں میں لکڑیاں جل رہی ہیں، حالانکہ پی پی ایل کی پلانٹ چند گز کے فاصلے پر لوگوں کے گھر ہیں، وہاں پہ نہ بجلی دے رہی ہے کمپنی، نہ گیس دے رہی ہے، وہاں لوگ لکڑیاں جلانے میں مجبور ہیں، بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، کوئی اچھا سے ہسپتال بھی نہیں ہے وہاں علاج کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ سی پیک کو دیکھیں تو سی پیک کے خاطر خواہ فائدے جو ہیں کسانوں کو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ بڑی بڑی یہ سی پیک روڈ بن چکے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں، سرحد میں، یہاں بلوچستان میں کوئی خاص توجہ نہیں دیا جا سکا۔ ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے، ان کو یہی مشورہ ہے، خدا را جب اس قسم کی منصوبے شروع کی جائیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو خفیہ طور پر نہیں کیا ہے، ہڈن نہیں کیے جائے۔ یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں، ان کو قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ سیل حاصل بحث کی جائے کہ کس طرح معاہدے کی جائیں، کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں علاقے کے، ان کو اعتماد میں لیا جائے، اس طرح کے فائدے حاصل کی جائیں، روزگار کے فائدے حاصل کی جائیں، علاج معالجے، بنیادی جو سہولتیں ہیں بلوچستان کے لوگوں کی، وہاں کے رہنے والوں کی، تو اس طرح کی سہولتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔